السلام علیکم۔ سیاہ حاشیہ بائی سائمہ اکرم چودھری، ایپیسوڈ 30۔ ادینہ کنکھیوں سے ڈاکٹر جلال کو عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ آپا صالحہ کا ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ادینہ کے دل و دماغ میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی، لیکن اس بات کو فی الحال پی جانا ہی مناسب تھا، کیونکہ اتنا تو وہ جانتی تھی آپا صالحہ کا ذکر اس گھر میں اچھے لفظوں میں نہیں کیا جاتا، اور جیتے جی ان کی موت کا اعلان کرنے کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ تھی۔ لیکن یہ بات اس کے لیے سخت تعجب کا باعث تھی کہ ڈاکٹر جلال جیسی ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھنے والی آپا صالحہ نے مولوی رفیق میں کیا دیکھا اور وہ آپا کو کہاں ٹکرائے۔ سوالات کی ایک لمبی فہرست تھی اور اسے معلوم تھا کہ اس بات کے پیچھے بے شمار اسرار چھپے ہوئے ہوں گے، لیکن آپا صالحہ کی اس خطرناک بیماری نے اسے وقتی طور پر ہر چیز بھلا دی تھی۔ ادینہ اس وقت ڈاکٹر جلال کے کلینک میں موجود تھی، جو آپا صالحہ کی رپورٹس کو ہاتھ میں پکڑے سنجیدگی سے پڑھنے میں مصروف تھے۔ ان کے چہرے پر پھیلی تشویش اور سنجیدگی ادینہ کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ آپ کی والدہ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ تو گاؤں میں ہیں بڑے ابا، ادینہ ہلکا سا جھجک کر بولی۔ ان کو فوراً بلوائیں اور پہلی فرصت میں سرجری کروائیں، ورنہ… وہ بولتے بولتے رکے۔ ورنہ کیا؟ ادینہ کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ ایسے حالات میں دیر کرنا دانش مندی نہیں۔ لیکن بڑے ابا، وہ آنے والے دنوں کا سوچ کر گھبرا گئی۔ میں آپ جیسی بہادر اور سمجھدار لڑکی سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ ان حالات میں اریدہ کی طرح ری ایکٹ کرے گی۔ وہ ان کی بات پر ایک دم شرمندہ ہوئی۔ وہ انہیں نہیں بتا سکی کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے سر پھرے بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ ماں کی تکلیف کو اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کرنا کسی پل صراط پر چلنے کے مترادف تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ادینہ۔ بڑے ابا کی بات پر وہ جبراً مسکرائی۔ تھینک یو۔ اس نے فوراً ہی سر جھکا لیا۔ پھر آپ کب لا رہی ہیں انہیں؟ انہوں نے آپا صالحہ کی فائل بند کی۔ جب آپ کہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ وہ شش و پنج کا شکار ہوئی۔ ہاں پوچھیں۔ انہوں نے اپنا چشمہ دوبارہ لگا لیا تھا۔ اس پروسیجر پر کتنے اخراجات ہوں گے؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ اخراجات کی تم ٹینشن مت لو، یہ سرجری تو ہمارے ہاسپٹل میں ہو جائے گی، میں اپنے کولیگ سے کہہ دوں گا۔ انہوں نے اس کا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس طرف سے بہترین حل نکالا۔ لیکن پھر بھی پتہ بھی تو چلے۔ وہ اس دفعہ پورا زور لگا کر زبردستی مسکرائی۔ بیٹیاں ایسی باتیں کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ انہیں اس کی خودداری اچھی لگی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے بڑے ابا، لیکن میری مدر ایسے آپریشن کروانے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں گی۔ ادینہ نے انہیں اصل مسئلہ بتایا۔ دیکھیں بیٹا، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم لوگ مہینے میں 2-3 سرجریز مفت میں کرتے ہیں، اور ویسے بھی آپ فریدہ کی فرینڈ ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ اسی کی طرح سمجھتا ہوں۔ ہم لوگ کیسے آپ سے فیس وغیرہ چارج کر سکتے ہیں؟ اٹس سمپلی امپاسبل۔ بڑے ابا کا نرم لہجہ ادینہ کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ اس دن شاید سورج مغرب ہی سے نکلا تھا۔ آغا جی نے انتہائی غصے سے ٹی وی لاؤنج کا دروازہ کھولا اور پوری قوت سے بند کیا۔ ان کا چہرہ سرخ اور کنپٹیاں غصے کی زیادتی سے پھڑک رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں کھڑی بینش نے تعجب سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا۔ کدھر ہے یہ ارسم؟ کیا تماشا بنا رکھا ہے اس نے؟ خلاف معمول اور خلاف عادت آغا جی ایک دم ہی بھڑکے۔ کیا ہوا آغا جی؟ وہ ابو کھلا کر فریج کا دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ ناک کٹوا کر رکھ دی ہے اس لڑکے نے، اور… غصے کی زیادتی سے وہ اپنا فقرہ مکمل نہیں کر سکے۔ کیا ہوا آغا جی؟ ہزاروں اندیشوں نے ایک ساتھ بینش کا دامن پکڑا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے موصوف نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ انہوں نے صدمے سے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ پروفیسر راضیہ جیلانی نے کال نہیں کی تمہیں؟ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ نہیں تو کیا انہوں نے بات کرنی تھی مجھ سے؟ وہ پریشان ہو کر ان کے قریب چلی آئیں۔ ویسے یہ ارسم ہے کہاں؟
انہوں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اگلا سوال کیا، ابھی گھر نہیں آیا؟ اور آج آئے گا بھی نہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوئے، ہوا کیا ہے آغا جی، کچھ تو بتائیں، کیوں میری جان نکال رہے ہیں آپ؟ وہ خوف زدہ انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ 3rd پراف میں 2 سبجیکٹس میں فیل ہو گیا ہے تمہارا چہیتا بیٹا۔ آغا جی نے ان کے اعصاب پر وہ بم گرا ہی دیا جسے سن کر وہ خود خاص باختہ انداز میں گھر کی طرف بھاگے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے آغا جی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی نہیں مانا تھا، خود پروفیسر راضیہ جیلانی سے پیپرز نکلوا کر دیکھے ہیں میں نے اس کے۔ تو بینش کا دماغ چکرانے لگا۔ انہیں تو پھر بھی لحاظ کر کے چند نمبر دے ہی دیے، اگر میرے یا تمہارے پاس آتا اس کا پیپر تو ہم اتنے بھی نہ دیتے۔ آغا جی کے تلخ انداز سے بینش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود اس وقت کس سچویشن سے گزر رہے تھے۔ لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا آغا جی۔ بینش کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ مجھے جنرل پیتھالوجی کے پروفیسر عبد الرحمان نے بتایا ہے کہ اس سال بہت مایوس کن رہی ہے اس کی پرفارمنس۔ بینش کا دل پتال کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا جا رہا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح مدد لینے کے لیے بڑے ابا کے پاس پہنچی، جنہوں نے بہت سپاٹ انداز سے ان کی ساری بات سنی، کیونکہ اریدہ والے معاملے کے بعد ارسم ان کے پسندیدہ افراد کی لسٹ سے باہر نکل چکا تھا اور بینش اس بات سے بے خبر تھی۔ تمہیں خود دھیان دینا چاہیے تھا اس پر۔ انہوں نے خلاف توقع سارا ملبہ بینش کے سر پر ڈال دیا۔ واش روم سے باہر نکلتی بڑی اماں ڈریسنگ میں ہی کھڑی رہ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے میاں اپنی لاڈلی بھتیجی کو بھی ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تایا ابا، آپ خود بتائیں، کیا ارسم جیسے بچوں کو بھی کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ جھنجھلا گئی۔ جب بچوں کا دھیان پڑھائی سے ہٹ کر اوٹ پٹانگ چیزوں کی طرف لگ جائے تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ بڑے ابا کی بد لحاظی پر وہ چونکی۔ تایا ابا، ارسم ایسا بچہ نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے ناراضی سے یاد دلایا، سارے والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں ایسی ہی خوش فہمی ہوتی ہے۔ تم ڈیزی کا حال بھول گئی ہو؟ وہ تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے کب امید تھی کہ وہ ایسا قدم اٹھائے گی؟ تایا ابا، برا مت مانیے گا، ڈیزی اور ارسم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ بینش کے زام برے انداز پر بڑے ابا طنزیہ انداز میں مسکرائے۔ بینش نے الجھ کر ان کی طرف دیکھا۔ ارسم اور ڈیزی میں کوئی فرق نہیں، اس نے بھی وہی حرکت کرنے کی کوشش کی جو میری بیٹی نے کی تھی۔ بڑے ابا کی بات پر بینش کو زوردار جھٹکا لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے اریدہ کو کورٹ میرج کرنے کی آفر کی اور جب اس نے انکار کیا تو اس سے خفا ہو گیا۔ بولو، کیا فرق ہے میری بیٹی اور تمہارے بیٹے میں؟ بڑے ابا نے آج وہ بات اگل ہی دی جسے وہ کئی ماہ سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھے تھے۔ ڈریسنگ روم میں کھڑی بڑی اماں کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین کھسکی۔ میں نہیں مان سکتی، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ بینش ایک دم بڑھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا، اسی ناراضگی کی بنا پر میں نے اس کی منگنی کی تقریب کا بائیکاٹ کیا تھا۔ بڑے ابا نے ایک اور راز فاش کیا۔ لیکن بینش کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ یقین نہیں آتا تو بلواؤ اسے میرے سامنے، پوچھو، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے انکار کرتا ہے۔ ڈاکٹر جلال اپنے مخصوص جلالی انداز میں بولے۔ اسے اریدہ نے ورغلایا ہوگا۔ وہ خود کو سنبھال کر متنفر انداز میں بولی، بس کر دو بینش، بس کر دو۔ مان لو تمہارا بیٹا کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس کی تربیت میں کہیں نہ کہیں تم سے بھی کوتاہی ہوئی ہے۔ اس سے اچھی تو تیمور کی بیٹی نکلی، بن ماں کی بچی۔ اس کو کس نے سکھائی ہوگی اچھائی اور برائی کی تمیز؟ وہ جھنجھلا کر گویا ہوئے۔ اب اس سے زیادہ بڑی اماں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ ڈریسنگ میں کھڑی رہتی۔ آج تو یقین ہو گیا نا، میں نے ڈیزی کی تربیت ایسے نہیں کی تھی۔ کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ایسا قدم اٹھائے؟ وہ رنجیدہ انداز میں بینش کا دھواں دھواں سا چہرہ دیکھنے لگی۔ شیطان کے شر اور برے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے جو انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ وہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے یا لہجے میں کوئی طنز کی آمیزش نہیں تھی، صرف اور صرف دکھ اور غم کی فراوانی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، ادینہ ارسم کا اتنا برا رزلٹ کیسے آ سکتا ہے؟
وریدہ نے لیب سے نکلتے ہوئے افسردگی کے عالم میں کہا۔ اسے کالج پہنچتے ہی یہ بری خبر ملی تھی۔ اس نے پیپرز بھی تو خاصی ٹینشن میں دیے تھے، یاد نہیں؟ اس کی پھپھو آئی ہوئی تھیں آسٹریلیا سے۔ وہ جتنا بھی ڈسٹرب ہو، ایسا رزلٹ تو کبھی بھی نہیں آیا اس کا۔ وریدہ سخت افسردہ تھی۔ ہاں، کم از کم ارسم سے اس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ادینہ نے بھی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بڑے ابا تو بہت ہی خفا ہیں اس سے۔ اور اس کی ممی کا کیا حال ہے؟ کیا کہتی ہیں وہ؟ ادینہ کو ایک دم ہی تجسس ہوا۔ ان کا تو حال مت پوچھو، وہ تو صدمے سے بیمار پڑ گئی ہیں، پچھلی 3 دن سے ہاسپٹل بھی نہیں گئیں، اور آغا جی کو بھی اتنے غصے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وریدہ نے اسے مزید بتایا۔ اور خود ارسم کا کیا کہنا ہے؟ ادینہ نے عجلت بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ تو آج کل کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا، نہ گھر میں اور نہ کالج میں، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ وریدہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک پریشان تھی۔ دونوں چلتے چلتے پارکنگ میں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اچانک ادینہ کی نظر سامنے کھڑی گاڑی پر پڑی۔ یہ ارسم ہے نا؟ ادینہ کو ایک دم دھچکا لگا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں وریدہ نے دیکھا تو اسے بھی شوق لگا۔ ارسم اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ یہ اسموکنگ بھی کرتا ہے کیا؟ ادینہ نے حیرانگی سے وریدہ کا پریشان چہرہ دیکھا۔ نہیں، وریدہ کے منہ سے بمشکل نکلا۔ سٹائل تو ایسا ہے جیسے کوئی چین اسموکر ہو۔ ادینہ کو اس کا سگریٹ پینا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے کھل کر ناگواری کا اظہار کیا۔ تم رکو، میں پوچھتی ہوں اسے۔ وریدہ جلدی سے اس طرف بڑھی جہاں ارسم نے اپنی گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ اسی لمحے ارسم نے بھی وریدہ کو دیکھ لیا۔ اس نے جلتا ہوا سگریٹ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے پھینکا اور فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ اس سے پہلے کہ وریدہ اس تک پہنچتی، وہ بہت تیزی سے گاڑی پارکنگ سے نکال کر لے گیا۔ وریدہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ شرمندگی کے گہرے احساس کے زیر اثر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کو۔ ارسم کی بات پر بینش کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی۔ اسے زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہو رہا تھا کہ اپنی سب سے قیمتی متاع حیات کو برباد ہوتے دیکھنا کتنا اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے۔ انہیں قطرہ قطرہ زہر اپنی رگوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ ارسم آج کل ان کے ساتھ خوب آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا اور کالج میں بھی اس کی اٹینڈنس نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس دن بینش نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس سے 2 ٹوک انداز میں بات کر کے ہی سوئیں گی۔ وہ رات کے تقریباً 2 بجے گھر لوٹا تو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی بینش کو دیکھ کر ہلکا سا بھوک لا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ انہوں نے کڑی نظروں سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا۔ کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ بینش کے انداز میں جھنجھلاہٹ کا عنصر زیادہ تھا۔ مجھے خود پتہ ہوتا تو آپ کو بھی بتا دیتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بینش کو اپنا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تم کالج کیوں نہیں جا رہے اور اسٹڈیز کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے؟ کہا نا، اسٹڈیز سے دل اچاٹ ہو گیا ہے میرا۔ وہ لاپرواہی سے بولتا ہوا بینش کے چھکے چھڑا گیا۔ 2 سال رہ گئے ہیں بیٹا تمہارے ڈاکٹر بننے میں۔ انہوں نے اس دفعہ دنیا جہاں کی نرمی بمشکل اپنے لہجے میں سمو کر کہا۔ لیکن مجھے ڈاکٹر نہیں بننا۔ ارسم کا لہجہ بے لچک اور انداز میں بغاوت ہی بغاوت تھی۔ بینش نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر برس پڑی۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ ڈاکٹر نہیں بنو گے تو اور کیا کرو گے؟ میں نے ابھی خود اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ نظریں چرا کر بولا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ خناس کس نے بھرا ہے تمہارے ذہن میں؟ کیوں اپنی ماں کو اذیت دے رہے ہو؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخیں۔ آپ نے بھی تو ساری زندگی دوسروں کے ساتھ یہی کیا ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ بھڑک کر بولی۔ سب پتہ چل گیا ہے مجھے۔ آپ کی ڈائری نے سارے راز فاش کر دیے ہیں، آپ کے ساری اصلیت کھول کر رکھ دی ہے۔ ارسم کے زہریلے انداز پر ان کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ میری ڈائری؟ کون سی ڈائری؟ وہ بھوک لا گئی۔ وہ جو شادی سے پہلے آپ باقاعدگی سے لکھا کرتی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ممی آپ کے اندر اتنا زہر بھرا ہوگا۔ اب پتہ چلا ہے مجھے آپ نے بڑے ابا کے گھر میں کیسے درار ڈالی، انہیں اپنے ہی بچوں کے خلاف کیسے کیا۔ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے؟ وہ متنفر انداز میں بولتا ہوا بینش کے وجود کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ بینش کو ایسا لگا جیسے اس کی سماعتیں دھوکہ دے رہی ہوں اسے۔ آخر کیا بگاڑا تھا انہوں نے آپ کا؟ کس چیز کے بدلے لیتی رہی ساری دنیا سے؟ وہ متنفر لہجے میں مزید بولا۔
دیکھو بیٹا، تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے گھبرا کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ ممی بس کر دیں پلیز، آپ ابھی بھی کہتی ہیں مجھے کچھ نہیں پتہ۔ اس کا مشتعل انداز بینش کو خوف زدہ کر گیا۔ تو تم ان لوگوں کے بدلے لوگے مجھ سے؟ ان کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ میں کون ہوتا ہوں بدلے لینے والا؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ وہ جو اللہ کی ذات ہے نا، اس نے سارے حساب قیامت کے دن پر نہیں چھوڑے۔ کچھ گناہوں کی سزا وہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ آپ ڈریں اس لمحے سے جب مکافات عمل کے شکنجے میں پھنسیں گی آپ۔ وہ ان سے حد درجہ بدگمان ہو چکا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا اس کی ایک وجہ تھی، انہوں نے گھبرا کر کہا۔ کوئی بھی وجہ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے مستقبل سے کھیل جائیں اور کسی کو اس کی اولاد کی شکل تک نہ دیکھنے کی قسم اٹھوا لیں۔ اس نے شکوہ کناہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تو میرے ساتھ کون سا اچھا کیا تھا تیمور نے؟ ان کی زبان لڑکھڑائی۔ کبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ انکل تیمور نے آپ کو کیوں چھوڑا؟ کون اپنی ڈاکٹر کزن کو چھوڑ کر BA پاس ایک معمولی سی لڑکی سے شادی کرتا ہے؟ کبھی نہیں خیال آیا آپ کے ذہن میں؟ کبھی سوچنے کی زحمت نہیں کی ہوگی، ہے نا؟ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ زہر اگل رہا تھا۔ ارسم، بینش پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ ان کو ایسا لگا جیسے ان کا دل پھٹ جائے گا۔ ارسم لاؤنج سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن جاتے جاتے بینش کا سارا سکون بھی غارت کر گیا۔ اس دن نیلی کوٹھی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک تو بختاور کی موت کی اطلاع اور دوسرے تیمور اور بندیا کے انگلینڈ چلے جانے کی خبر نے ڈاکٹر جلال کو چراغ پا کر دیا تھا۔ وہ پورے گھر میں آگ بگولا ہوتے پھر رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ کر گزرتے۔ دوسری طرف بینش کی حالت دیکھ کر ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ بہت چاؤ سے رکھا تھا نا تم نے اپنی بیٹی کا نام بختاور۔ وہ بختاور نہیں، بدبخت تھی۔ دیکھ لو اس کا انجام۔ ڈاکٹر جلال کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ انہیں ایک لمحے کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اور وہ تمہارا بیٹا تیمور اپنے منشی کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا۔ لعنت ہو تمہاری تربیت پر۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شائستہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ جس طرح تمہاری بیٹی کا دردناک انجام ہوا ہے نا، دیکھ لینا یہ تیمور اس سے بھی بدترین حالات سے گزرے گا۔ ڈاکٹر جلال کی بددعا پر ان کی بیگم کا دل کانپ گیا۔ انہوں نے خوف زدہ انداز میں اپنے شوہر کو دیکھا جو آج کسی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ دوسری طرف بینش نے اپنے پورشن میں طوفان اٹھا رکھا تھا۔ اپنے کمرے کی ڈریسنگ کا شیشہ، کرسٹل کے ڈیکوریشن پیس اور جو چیز اس کے ہاتھ میں آئی اس نے تباہ برباد کر ڈالی۔ تیمور نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو مجھ پر فوقیت دی۔ سوجن زدہ آنکھیں، سرخ ناک اور ننگے پاؤں وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ جب انسان کی عقل ساتھ چھوڑ جائے تو ایسے ہی فیصلے کرتا ہے۔ آغا جی نے اپنی بیٹی کا بازو پکڑا جو حرارت سے جھلس رہا تھا اور زبردستی اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اس کا چہرہ کسی اندیکھی آگ کی حدت سے دہک رہا تھا۔ آپ بلوائیں منشی کو اور پوچھیں اس گھٹیا کام کے لیے بھجوایا تھا اپنی آوارہ بیٹی کو۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخی۔ اس کی حالت دیکھ کر آغا جی کا دل ڈوبنے لگا۔ بیٹا، اس میں اس کے والدین کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو پھر آپ کا قصور ہے جو اس غلیظ پوٹلی کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ کمزاد تھی نا، اپنی اوقات دکھا ہی دی اس نے۔ بینش کے اعصاب تن گئے۔ ہاں، اس میں میرا ہی قصور ہے، اسے پہچان نہیں سکا۔ آغا جی کے بوڑھے کندھے جھک گئے۔ میں چھوڑوں گی نہیں تم کو تیمور۔ بینش اپنے باپ کے سامنے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ بیٹا حوصلہ کرو، دنیا ایک شخص پر ختم نہیں ہو جاتی۔ آغا جی نے اسے دلاسا دیا۔ میری دنیا ختم نہیں ہوئی آغا جی، اس نے مجھ سے میری ذات کا غرور چھین لیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اتنی قابل لڑکی کو چھوڑ کر اس نے غریب منشی کی بیٹی سے شادی کر لی۔ کسی کو لانا ہی تھا میرے مقابل تو برابری کا تو خیال رکھتا۔ بینش کے اپنے خود ساختہ دکھ تھے۔ اس بات کو بینش نے ضرورت سے زیادہ ہی حواسوں پر سوار کر لیا تھا اور اسی رات کو اس کا ہلکا سا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا جس نے سارے گھر والوں کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر جلال اپنی بیگم کے ساتھ فوراً ہی ہاسپٹل پہنچے۔ کافی گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا تھا اور سامنے ڈاکٹر جلال کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر آنسو بہنے لگے۔
اپنی اکلوتی بھتیجی کی یہ حالت دیکھ کر ڈاکٹر جلال کو ایک دفعہ پھر تیمور پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ بے وقوف تمہارے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ خود بھی ضبط کے کڑے مراحل سے گزر کر بولے، تایا ابا کیا کمی تھی مجھ میں؟ بینش ایک دفعہ پھر رو پڑی۔ کمی تم میں نہیں تھی، اس میں تھی، اور وہ بھی عقل کی۔ اس نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ بینش کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا۔ تم دیکھنا تو صحیح، اب میں کیا حشر کروں گا اس کا۔ ڈاکٹر جلال نے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ آپ وعدہ کریں مجھ سے۔ بینش نے صدمے بھرے انداز میں ڈاکٹر جلال کا ہاتھ پکڑا۔ شائستہ بیگم نے ہراساں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ تیمور سے کبھی بات نہیں کریں گے؟ بینش کی اس فرمائش پر شائستہ بیگم کا رنگ فاق ہوا۔ اسے ساری زندگی اپنے گھر میں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ بینش کی اگلی فرمائش پر بڑی اماں کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ انہوں نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں اس خبیث کو ساری زندگی منہ نہیں لگاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ڈاکٹر جلال کے لہجے میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اس قدر نفرت اور بیزاری تھی کہ شائستہ بیگم کی ٹانگیں بری طرح کپکپانے لگیں۔ انڈیا کی کیرالہ اسٹیٹ میں واقع جامعہ دارالہدیٰ اسلامک یونیورسٹی میں ڈاکٹر رضا کا آج آخری لیکچر تھا۔ پورا آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور کوئی سیٹ خالی نہیں تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس جگہ نہ ملنے کی وجہ سے آڈیٹوریم کی سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور پورے حال میں اتنا سناٹا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ڈاکٹر رضا موجودہ مسائل کا حل قرآن پاک کی روشنی میں بتا رہے تھے۔ ان کا انداز اتنا متاثر کن تھا کہ لوگوں کا پورا وجود مجسمہ سماعت بنا ہوا تھا۔ لیکن لیکچر کے بعد پورے 2 گھنٹے کا سوال و جواب کا سیشن تھا۔ وہ انتہائی مشکل سوالات کے جوابات قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں دے رہے تھے۔ اس سیشن کے بعد طلباء نے انہیں گھیر لیا۔ وہ اب آٹوگراف اور تصاویر میں گھن چکر بن کر رہ گئے تھے۔ اس شخص کے پاس معلومات کا ایک سمندر ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے لیکچر کے اختتام پر کھل کر تبصرہ کیا۔ اس وقت اسٹوڈنٹس کا ایک پورا گروپ ہال کے باہر کھڑا عقیدت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں، دلائل کا ایک سمندر ہے جو ان کی گفتگو میں بہتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے اسٹوڈنٹ نے بھی کھل کر انہیں سراہا۔ میں تو آج 5 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا تھا ان کے لیے، لیکن ایک تصویر بنوانے کا موقع نہیں مل رہا۔ ایک اور نے حسرت بھری نگاہوں سے ڈاکٹر رضا کو دیکھا جو اب ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کے ساتھ کانفرنس ہال کی طرف جا رہے تھے۔ ان کا نیکسٹ لیکچر کہاں ہے اب؟ گروپ میں سے کسی ایک نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ تو اب جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان، کسی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ پاکستان؟ بہت سی آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ کس نے بتایا؟ کچھ اسٹوڈنٹس کو بالکل یقین نہیں آیا۔ پروفیسر فاروق گیلانی نے۔ وہی لڑکا دوبارہ بولا۔ اوہ نو! مایوسی میں ڈوبی ہوئی کچھ آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ اب ہم ان کو کیسے سنیں گے؟ کسی نے مایوس لہجے میں کہا۔ ڈونٹ وری، ان کے سب لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں، ایک اسٹوڈنٹ نے تسلی دی۔ لیکن اس میں وہ مزہ کہاں جو سامنے بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سننے میں ہے۔ ایک شرارتی لڑکے کے جملے پر سب لڑکے بے ساختہ ہنس پڑے۔ جامعہ دارالہدیٰ میں اپنا آخری لیکچر دے کر ڈاکٹر رضا ایئرپورٹ کی طرف نکل چکے تھے، لیکن وہ دارالہدیٰ کے اسٹوڈنٹس کے دلوں پر اپنا ایک انمٹ نقش چھوڑ گئے تھے۔ آپا صالحہ کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور اس سے بھی خطرناک صورتحال یہ تھی کہ وہ کسی صورت بھی سرجری کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھیں۔ کوئی خوف تھا جس نے آکٹوپس کی طرح ان کے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ آپا اور ردا کے دادا کہتے ہیں ہمیں فوراً سرجری کروا لینی چاہیے۔ ادینہ نے انہیں میڈیسن کھلاتے ہوئے فکر مند انداز سے کہا۔ مجھے نہیں کروانی، انہوں نے جھٹ سے انکار کیا۔ لیکن کیوں؟ مجھے لگتا ہے میں آپریشن تھیٹر سے زندہ واپس نہیں آؤں گی۔ انہوں نے دینا کی بے تحاشا ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اصل بات اگل دی۔ آپا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیوں ایسے باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ادینہ جھنجھلا گئی۔ میں تمہیں ڈاکٹر کے روپ میں دیکھے بغیر نہیں جا سکتی، وہ بچوں کی طرح ضد کر کے بولی۔ اگر ٹائم پر سرجری نہ ہوئی تو؟ ادینہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی بات کھل کر سکے۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے،
بیبے آپ سمجھائیں نا انہیں، اچھی خاصی پڑھی لکھی بہو ہیں آپ کی اور بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ ادینہ جھنجھلا کر خاصا غلط بول گئی۔ تمہیں کس نے کہا میں ایجوکیٹڈ ہوں؟ آپا نے ہراساں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس لیے کہ کوئی ان پڑھ خاتون ایجوکیٹڈ لفظ استعمال نہیں کر سکتی۔ ادینہ نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پتر بات مان لے ادینہ کی، آپریشن کروا لے، اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ بیبے نے گفتگو کا موضوع ہی بدل دیا۔ بیبے ڈاکٹرز چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے مجھے، لاش ہی واپس آئے گی میری۔ انہیں بھی غصہ آ گیا۔ آپا آپریٹ نہیں کروانا تو مت کروائیں، لیکن یہ مرنے مارنے والی باتیں مت کریں۔ ٹھیک ہے میں کروا لیتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے میری بھی۔ ان کے ہونٹوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ دوڑی۔ کیا مطلب آپا؟ میں اس جمعے کو تمہارا اور عبداللہ کا نکاح پڑھوانا چاہتی ہوں۔ آپا کی بات پر ادینہ کو شاک لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ بوکھلا گئی۔ کم از کم آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے مجھے یہ تسلی تو ہوگی میری بیٹی کا مستقبل محفوظ ہے۔ ان کے لہجے میں چھپے وہم اور اندیشے کو وہ سمجھ سکتی تھی، لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ تو بڑا ہی نیک کام ہے، اور نیک کام میں دیر کیسی؟ بیبے اپنے پوپلے منہ کے ساتھ مسکرائیں۔ وہ سن کر پھر بھاگ جائے کہیں اور۔ ادینہ ابھی تک عبداللہ سے خفا تھی۔ اس دفعہ نہیں بھاگے گا، کیونکہ اس بار اس نے خود کہا ہے مجھ سے۔ آپا صالحہ کی بات پر ادینہ کا منہ حیرت سے کھلا اور بند ہونا بھول گیا۔ 2 دن کے بعد نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت بھی ادینہ بے یقین تھی، اور آپا صالحہ اب مطمئن ہو کر سرجری کروانے پر تیار ہو گئی تھیں۔ اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرتے ہی فوراً واپس آ جانا۔ شانزے رباب کے ساتھ راولپنڈی ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ رباب کو اپنے چچا زاد کزن کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے کراچی جانا تھا، اور شانزے اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئی تھی۔ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ تھی۔ وہ دونوں ایئرپورٹ لاؤنج میں کھڑی تھیں۔ پاس ہی رباب کا چھوٹا سا ہینڈ کیری رکھا ہوا تھا۔ میں تو واپس آ جاؤں گی، تم اپنی پھپھو کو کب ملواؤ گے مہیر کے پیرنٹس سے؟ رباب نے اسے چھیڑا۔ پھپھو سے بات کی ہے میں نے، شانزے نے چاکلیٹ کھاتے ہوئے مزے سے بتایا۔ بہت تیز ہو، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رباب برا مان گئی۔ بتا تو رہی ہوں یار، ابھی شام میں تو بات کی ہے ان سے۔ وہ گاڑی کی چابی لاپرواہی سے گھماتی ہوئی بولی۔ اچھا پھر کیا کہا انہوں نے؟ آ رہی ہیں وہ نیکسٹ ویک اسلام آباد۔ شانزے نے مسکرا کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے مجھے نیکسٹ ویک واپس آنا ہوگا۔ رباب کے بے ساختہ انداز پر وہ چونکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم جھوٹ بول رہی تھی مجھ سے؟ زیادہ دن رہنے کا ارادہ تھا تمہارا؟ شانزے نے ہاتھ میں پکڑا کلچ زور سے اس کے کندھے پر مارا۔ ارادہ تو کچھ یہی تھا، لیکن اب مجبوری ہے۔ رباب نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ 1 ہفتے سے 1 دن بھی اوپر کیا تو میں کراچی پہنچ جاؤں گی۔ وہ اپنا کی چین گھماتے ہوئے دھمکی آمیز انداز میں بولی، اور اس کا کی چین ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ وہ جلدی سے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی اور سامنے سے آتے ہوئے ایک شخص سے ٹکرائی جو انٹرنیشنل فلائٹ سے ٹرالی میں اپنا کافی سامان رکھے باہر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن پاک کی انگلش میں تفسیر تھی۔ اوہ آئی ایم سوری انکل۔ شانزے بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ لائٹ گرے پینٹ کوٹ میں موجود شخص کا نفیس سا چشمہ دور جا گرا۔ اس کی کنپٹیوں پر موجود سفید بال اس کے وقار میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ سخت حیرت اور بے یقینی سے اپنے سامنے موجود لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ان کا چشمہ اٹھا کر ان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ بختاور؟ اس شخص کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ شانزے کو جھٹکا لگا۔ اس نے ہکا بکا انداز میں اپنے سامنے موجود اس شخص کو دیکھا جو اپنے حلیے سے کوئی اسلامی اسکالر لگ رہا تھا۔ اس کی ٹرالی میں کتابوں کا ایک کارٹن رکھا ہوا تھا۔ انکل میرا نام بختاور نہیں ہے۔ وہ پریشان ہوئی۔ تو پھر یقیناً آپ کا نام شانزے ابراہیم ہے۔ وہ پورے اعتماد انداز میں گویا ہوئے۔ آپ نے میرا ڈرامہ دیکھا ہے کیا؟ شانزے کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا۔ آپ ٹی وی ایکٹریس ہیں کیا؟ اس شخص کا چہرہ تاریک ہوا۔ شانزے نے جڑ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سوری میں ٹی وی نہیں دیکھتا۔ وہ خود کو سنبھال کر سنجیدہ لہجے میں بولے۔ تو پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اعظم ابراہیم کی بھتیجی اور خولہ ابراہیم کی بیٹی ہیں۔ شانزے کو شوق لگا۔ آپ کیسے جانتے ہیں میری فیملی کو؟
شانزے خوف زدہ انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے 50-52 سالہ شخص کو غور سے دیکھا، جس کے چہرے پر نرمی اور شفقت کا ایک دریا بہہ رہا تھا۔ شانزے کو اس کے نقوش جاننے پہچاننے سے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں جھپاکا ہوا اور اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور بے یقینی تھی۔ آنے والے دنوں کا سورج ادینہ کے لیے اپنے دامن میں بے شمار خوف، وہم اور اندیشے لے کر طلوع ہوا۔ آپا صالحہ کے چہرے پر پھیلی زردی اور نقاہت ادینہ کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کی والدہ کے کئی ٹیسٹ ہو چکے تھے، جن کی رپورٹس نے اسے اور زیادہ تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چھڑی گھما کر اپنی والدہ کو کسی نہ کسی طرح ٹھیک کر دیتی۔ انہی دنوں ہسپتال والوں کی طرف سے آپا صالحہ کو سرجری کی تاریخ بھی دے دی گئی، جس کا پتہ چلتے ہی آپا صالحہ میں تو لگتا تھا کوئی پارا بھر گیا تھا۔ آپ کن چکروں میں پڑ گئی ہیں؟ ادینہ ان کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو انہیں الماری میں منہ دیے ہوئے دیکھا۔ تم میرے ساتھ اسٹور میں چلو، انہوں نے عجیب سی فرمائش کی۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے مجھے بتائیں، میں جا کر لے آتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تم وہاں سے لوہے کا ٹرنک نکلواؤ، مجھے اس میں سے کچھ ضروری چیزیں نکالنی ہیں۔ ان کی بات پر ادینہ حیران تو ہوئی، لیکن اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ آپ اس نیلے ٹرنک کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں ہاں وہی، آپا صالحہ نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے دودھ کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ وہ آج کافی مطمئن تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں منگواتی ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے مدرسے کی چند بچیوں کی مدد سے وہ صندوق اندر منگوا لیا تھا، جسے دیکھتے ہی آپا صالحہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس صندوق میں آپا کی زندگی کے بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ ادینہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ یہ اس گھر کی رجسٹری کے کاغذات ہیں، یہ تمہارے باپ نے حق مہر میں میرے نام کر دیا تھا اور میرے بعد تم اس کی وارث ہوں گی۔ ان کی بات پر ادینہ کو دھچکا سا لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپا اسے اس قسم کی گفتگو کریں گی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اس نے شکایتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ انسان کو زندگی میں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ آپا صالحہ زبردستی مسکرا کر مزید بولیں، یہ چیک بک ہے، میں نے اس پر سائن کر دیے ہیں، تم سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں کل ہی ٹرانسفر کروا لو۔ ان کی اگلی بات پر وہ ایک دم خوف زدہ ہوئی۔ آپ یہ ساری چیزیں مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان تمام چیزوں پر تمہارا ہی حق ہے، وہ سادگی سے گویا ہوئی۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ سب کچھ کیسے رکھ سکتی ہوں؟ ادینہ بوکھلا گئی۔ اور جس وقت میں نہ رہی تو تمہیں کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے۔ رہنے دیں آپ۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ٹوکا، ایسے خفا نہیں ہوتے تو پھر آپ بھی ایسی باتیں مت کریں۔ اچھا یہ جویلری دیکھو، تمہارے باپ نے شادی کے بعد تمہاری پیدائش پر تحفتاً دی تھی مجھے، اور میں نے اسی وقت تمہارے لیے سنبھال رکھی تھی۔ آپا مجھے ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں۔ تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کے منہ سے پھسلا۔ آپ کے اعتبار کی کیا مطلب؟ مجھے بس وہ دکھ، غم اور تکلیفیں بتائیں جنہوں نے اتنے سال آپ سے آپ کے دل کا سکون چھین رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کے دل میں پڑی کسی گرہ کو کھول سکوں۔ ایک اعصاب شکن خاموشی کمرے میں پھیل گئی۔ کیا کرو گی پوچھ کر؟ خلاف توقع انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میرے دل و دماغ میں بچپن سے بے شمار سوال ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سب کے جوابات دے دیں مجھے۔ اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو تم؟ انہوں نے مدھم آواز میں کہا۔ ادینہ نے چند لمحے سوچا اور ان کے ٹرنک میں ہاتھ مار کر وہ سنگ مرمر کا کتبہ ان کے سامنے کیا، جسے دیکھتے ہی ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بولنے کی کوشش میں ان کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ یہ کتبہ کس کا ہے؟ ادینہ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے پوچھا۔ میرا۔ آپا صالحہ کے دل میں درد کی ایک تیز سی لہر اٹھی۔ اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا، میں اس کے بارے میں بھی تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ کیا؟ ادینہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ جب میں مر جاؤں تو تم میری قبر پر یہی کتبہ لگانا۔ ان کی عجیب سے خواہش پر اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ موت برحق ہے بیٹا، اور ہر انسان کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ میری ماں ہیں، اور کون اولاد ایسی باتیں اپنے والدین کے منہ سے سن سکتی ہے؟ میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں بس غور سے سنو۔ میری خواہش ہے جب بھی میرا انتقال ہو تو تم میری قبر پر یہی کتبہ لگانا۔
لیکن اس پر تو تاریخ وفات بہت سال پہلے کی ہے، ادینہ نے الجھن بھرے انداز سے کہا۔ اس پر جو تاریخ ہے نا، سمجھو تمہاری ماں اسی دن مر گئی تھی۔ وہ تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ادینہ ہلکا سا گھبرا گئی۔ جب انسان کسی اپنے کی نظروں سے گرتا ہے نا، تو سمجھو اسی وقت جیتے جی مر جاتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب میں نے دنیا اور آخرت کی ضلالت خود اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر ملی۔ میری زندگی وہیں تک تھی جو میں نے جی لی، اس کے بعد تو بس زندہ لاش کی طرح اپنا وقت ہی پورا کیا ہے۔ تو پھر آپ کو اس کتبے پر اپنا اصل نام لکھوانا چاہیے تھا۔ ادینہ کی بات پر انہیں کرنٹ سا لگا۔ تمہیں کس نے کہا یہ میرا اصل نام نہیں؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ اس لیے کہ جس کا نام صالحہ ہو وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتی جو اسے دین و دنیا میں رسوا کر دے۔ اس نے بمشکل بات بنائی۔ تو جس کا نام بختاور ہو وہ بھی قسمت کی دھنی نہیں ہوتی۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ تو آپ کا اصل نام بختاور ہے؟ ادینہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ آپا صالحہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہیں۔ لیکن اس کتبے کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ایسے ہی انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ تو بتائیں پلیز، مجھے اس بات نے بہت سے شکوک میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ادینہ نے صاف گوئی سے کہا۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ یہ تمہارے باپ کی پہلی بیوی کا ہے نا؟ انہوں نے اس کے دل کی بات بوجھی۔ ایسا نہیں ہے۔ جب کبھی دنیا کی رنگینیاں مجھے اپنی طرف مائل کرتی تھیں تو میں اسی دن یہ کتبہ نکال کر دیکھ لیتی تھی کہ آخرکار مجھے اس قبر میں جانا ہے جس پر یہ تختی لگے گی۔ یقین مانو میرا دل فوراً اپنی اوقات پر آ جاتا تھا۔ اس دفعہ انہوں نے تفصیل سے جواب دیا۔ لیکن اس کے لیے کتبہ بنوانا ضروری تو نہیں؟ ادینہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے بھی خاص طور پر نہیں بنوایا تھا اسے۔ انہوں نے نظریں چرائیں۔ آپا اپنی زندگی میں جیتے جی کون کرتا ہے ایسی حرکتیں؟ میرے جیسے پاگل لوگ جو خود کو اذیت دینے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ایک تلخ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ پھر بھی کچھ تو سوچا ہوگا۔ بس یوں ہی ایک دفعہ ایسی دکان سے گزر ہوا جہاں قبروں کے کتبے بنائے جاتے تھے تو میرے قدم وہاں رک گئے۔ دکاندار نے پوچھا، بی بی کسی کی قبر کی تختی بنوانی ہے کیا؟ میرا سر اس بات میں ہل گیا۔ اس نے پوچھا، نہیں کس کا؟ ادینہ حیران ہوئی۔ پوچھا تھا، میں نے کہا ایک رشتہ دار خاتون کا، اور اس کے کہنے پر اپنا نام اور تاریخ پیدائش بتا دی، اور ایسا بالکل لاشعوری طور پر ہوا۔ ان کی اس بات پر ادینہ کو ان کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا، لیکن جب اس نے تاریخ وفات پوچھی تو میرے ذہن میں وہی دن آیا جس دن میں نے اس لا دین ملحد شخص ہاشم سے کورٹ میرج کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ خریدی تھی۔ آپا صالحہ نے آخرکار اس راز سے پردہ اٹھا ہی دیا۔ ان کے ہونٹ لرز رہے تھے اور خود کو رونے سے روکنے کے لیے انہیں کافی مشقت کرنا پڑ رہی تھی۔ ادینہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھیں۔ وہ ہونٹ بھینچے خاموشی سے ان کی زندگی کی داستان سننے لگی۔ شانزے کے فلیٹ میں آج ایک عجیب سی عدالت سجی ہوئی تھی، جہاں ہاشم رضا اپنی بیٹی کے سامنے موجود تھا جسے وہ کسی صورت بھی معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ شانزے کے چہرے پر ناراضگی، دکھ، بے یقینی اور کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر ہونے والی اس ملاقات میں شانزے نے آخرکار انہیں پہچان ہی لیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تقدیر کبھی اس شخص کو اس کے سامنے لے آئے گی جس کا کردار باپ کی حیثیت سے اس کی زندگی کی کتاب سے بہت سال پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسے؟ شانزے روتے روتے ایک دم چیخی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرا خیال نہیں آیا آپ کو؟ اس نے بدگمان نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا جو اس وقت کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ دونوں ہی حد درجہ خود غرض انسان تھے۔ دونوں نے صرف اپنے لیے سوچا اور نئی زندگیاں بسانے چل پڑے۔ وہ استہزائیہ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولی، معاف نہیں کروں گی میں آپ کو بھی اور اس عورت کو بھی جس نے مجھے جنم دیا۔ اس نے فرد جرم عائد کی۔ ہاشم رضا کی آنکھیں ضبط کی کوشش میں انگارہ بن گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے میں وہ پورا 1 جگ پانی کا پی چکے تھے، لیکن پیاس تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، لفظ تھے کہ ان کا ساتھ چھوڑتے چلے جا رہے تھے۔ کسی ایک نے بھی میرا خیال نہیں کیا۔ دونوں سر سے اتار کر پھینک کر چلے گئے۔
اور دوبارہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا؟ شانزے کے لہجے میں ایک اور شکوہ چھلکا۔ سامنے بیٹھے شخص نے ایک دفعہ پھر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس اپنی بیٹی کے سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب موجود نہیں تھا۔ وہ شخص جس کی گفتگو میں دلائل کا سمندر بہتا تھا، اس وقت اس کی زبان پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس کے اندر ایک حشر برپا تھا، لیکن وہ بے بس انداز سے اپنی اس بیٹی کو دیکھے جا رہا تھا جسے وہ اس وقت چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا تھا جب وہ صرف چند دن کی تھی۔ بتائیں نا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا انسان اتنا بھی بھٹک سکتا ہے؟ شانزے اب ان کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ شکلاً ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی، جبکہ مزاج اس نے اپنے باپ کا چرایا تھا۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں اب؟ وہ ایک دم چڑھ کر بولی۔ کیا بولوں؟ ڈاکٹر ہاشم کی آنکھوں میں بے بسی کے سبھی رنگ تھے۔ کچھ تو جسے سن کر میری اتنے سالوں کی محرومی، اذیت اور تکلیف کا مداوع ہو جائے۔ شانزے کے لہجے میں بہت سے انکہے دکھ ایک ساتھ چھلکے، جسے سن کر ہاشم رضا بے چین ہو گئے، لیکن اب بھی ان کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ آپ کے بہن اور بھائی بھی تو تھے، کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، آپ نے ہی یہ مشکل راستہ کیوں چنا؟ اس نے ایک اور شکوہ کیا۔ بیٹا، بس سمجھ لو، کسی کے لہجے سے چھلکتے غرور کی سزا دینے کے لیے چن لیا گیا تھا مجھے۔ ہاشم رضا کی بات پر شانزے کو جھٹکا لگا۔ وہ بالکل بھی ان کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید ان سے بحث کرتی، اس کے فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ ہاشم رضا جلدی سے کھڑے ہوئے۔ شانزے نے انہیں روکنا چاہا، لیکن اس وقت اس کا دماغ ان کے کہے ہوئے فکرے میں الجھا ہوا تھا کہ کس کے غرور کی سزا انہیں ملی، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، اور گمراہی سے ہدایت کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا۔ اس وقت سوالات بے شمار تھے، لیکن شاید ان کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ہاشم رضا کے ساتھ آتے ماہر کو دیکھ کر شانزے کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ باپ کے سامنے ہونے والی اس پہلی ملاقات میں ہی ماہر کی انٹری ہو جائے گی۔ کچھ دیر پہلے اس نے جو عدالت اپنے باپ کے لیے سجا رکھی تھی، اب اسی کٹہرے میں اسے کھڑا ہونا تھا، کیونکہ ہاشم رضا الجھن بھرے انداز سے کبھی شانزے کو اور کبھی ماہر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ رات بہت عجیب رات تھی۔ بہت سے رازوں کی پوٹلیاں ایک ایک کر کے کھل رہی تھی۔ ادینہ منہ کھولے اس داستان ہوش ربا کو سن رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپا صالحہ کے سینے میں اتنے راز دفن ہوں گے۔ وہ اسے اپنے اور ہاشم کے متعلق تفصیل سے بتا چکی تھی۔ اس رات جب میں مظفر آباد جانے کے لیے راول پنڈی سے نکلی تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ مجھے اس طرح موت کے منہ میں جانے سے بچا لے گا۔ اینٹی الرجک میڈیسن کی 2 گولیاں کھانے کے بعد میرا ذہن بالکل سو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوسٹر مسافروں کو تھوڑی دیر ریسٹ کروانے کے لیے ایک مخصوص سٹاپ پر رکی تو وہاں بے شمار ہوٹل تھے اور بہت سی بسیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے اپنے ماضی کا وہ تلخ باب کھولا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ادینہ نے بے تابی سے ان کی بات کاٹی۔ میں واش روم جانے کے لیے اٹھی اور وہاں ایک ہوٹل کے قریب مجھے چکر آیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی مجھے اٹھا کر ایک قریبی ہسپتال میں لے گئے، جہاں 1 گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا اور وہ لوگ مجھے میڈیسن دلوا کر کوسٹرز کے اڈے پر پہنچے تو بس وہاں سے جا چکی تھی۔ آپا صالحہ نے اس رات ہونے والے اصل واقعے کو تفصیل سے بیان کیا۔ تو پھر آپ آزاد کشمیر کیسے پہنچی؟ ادینہ کا سانس رک گیا۔ مت پوچھو، کتنی قیامت خیز رات تھی وہ۔ میں ان میاں بیوی کے ساتھ بالکل اکیلی اور تنہا تھی، لیکن اللہ انہیں اس نیکی کا اجر دے جو اس رات انہوں نے میرے ساتھ کی۔ آپا صالحہ کی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر آنسو پھسلے۔ میرے سارے کپڑے، اسناد، ڈاکومنٹس، سب کچھ میرے بیگ میں تھا جو اس بس کے ساتھ چلا گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ میرا ہینڈ بیگ میرے پاس تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے مجھے مظفر آباد جانے والی ایک اور کوسٹر میں سوار کروایا، اور جب میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ آپا صالحہ کی بات پر ادینہ کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ او مائی گاڈ، پھر کیا ہوا؟ ادینہ بے چین ہوئی۔ میری دوست نیلم اور اس کے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا۔ نیلم کے والد آرمی میں بہت اچھی پوسٹ پر تھے۔ انہوں نے ہی میرے سامان کے لیے بھاگ دوڑ کی تو انہیں پولیس اسٹیشن سے پتہ چلا کہ اس لڑکی کے والدین سے وہ پہلے ہی رابطہ کر چکے ہیں، کیونکہ انہیں ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی پر میرا گمان ہو رہا تھا۔
آپا صالحہ ماضی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی، تو آپ کے پیرنٹس نے کیا کہا انہیں؟ انہوں نے وہ کٹی پھٹی لاش وصول کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ سامان تو نیلم کے بابا نے اپنا اثر و روح استعمال کر کے نکلوا لیا تھا، لیکن کیا؟ پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ میں ان کے لیے کس قدر قابل نفرت تھی۔ انہوں نے اپنی مری ہوئی بیٹی کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پتہ نہیں کس بدقسمت لڑکی کی لاش تھی، لیکن میرے منہ پر تمانچہ مار کر مجھے میری اوقات یاد دلا گئی۔ وہ پھوٹ کر رو دیں۔ ادینہ کا بھی دل بھر آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ان کے چہرے پر پھسلتے آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ اگر نیلم اور اس کے والدین نہ ہوتے تو شاید میں کسی پہاڑی سے کود کر خودکشی کر چکی ہوتی یا زہر کھا کر مر گئی ہوتی۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ آپا، اتنا کچھ آپ اکیلے ہی کیسے برداشت کرتی رہیں؟ ادینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اکیلے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اس کی سزا بھی اکیلے ہی بھگتنا تھی۔ دعا کرو بیٹا، میرا رب مجھے معاف کر دے۔ ادینہ کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے پہلی دفعہ سمجھ آئی تھی کہ آپا اس کے اور عبداللہ کے درمیان کیوں اتنا زیادہ فاصلہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اس اندیکھی آگ سے اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی جس میں وہ کئی سالوں سے جل رہی تھی۔